السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حمد و تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات و برکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، حضور ختم المرتبت، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک رقاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لا مکان، سید انس و جاں، سرور لالا رخاں، نیر تاباں، سرنشین مہوشاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا، رازدار ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، واجب الاحترام، ذوی الاحتشام، معزز و مکرم سامعین، عالی مرتبت محتشم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی جل شانہ کی قربت رکھنے والے اللہ کی طرف سے انعامات سے نوازے جاتے ہیں اور ان کے باطن روشن کر دیے جاتے ہیں۔ سب سے زیادہ اللہ کی قربت انبیاء علیہم السلام کو حاصل ہے۔ انبیاء علیہم السلام کے بعد ان کے متبعین بھی قربت الہی کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے قرب شاہی رکھنے والا باقی لوگوں سے کچھ ممتاز ہوتا ہے اور اس کے کچھ اختیارات بادشاہوں کی جانب سے اس کو دیے جاتے ہیں۔ تو مالک اور خالق کے ساتھ قربت رکھنے والے کیا خصوصی نوازشات سے محروم ہوں گے؟ عقل اسے نہیں مانتی۔ اللہ کی قربت کے بہت سارے فوائد ہیں جو بندوں کو نصیب ہوتے ہیں، اور جو جتنا مقرب ہے اللہ نے اس پر اتنا ہی انعام اور اپنی کرم نوازیاں اس پہ فرمائی ہیں۔ جن لوگوں کو اللہ کی قربت میسر آتی ہے اور اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کو اپنی طرف سے انعامات عطا کرتا ہے، ان من جملہ انعامات میں سے ایک انعام باطن کو
کشادہ کر دینا ہے اور باطن کی آنکھ کو کھول دینا ہے۔ پھر اللہ کا بندہ اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھتا ہے، مومنانہ بصیرت اس کو نصیب ہوتی ہے، اور اللہ اپنے کچھ خاص بندوں پہ اور زیادہ کرم فرماتا ہے تو ان کے سینے اپنی معرفت کے نور سے ایسے منور کرتا ہے کہ کائنات کی کوئی چیز ان کی نگاہوں سے مخفی نہیں رہتی، اور انہیں اپنی جناب سے علم لدنی عطا کرتا ہے۔ ایک تو وہ علم ہے جو ہم حواس خمسہ اور عقل کے ذریعے سے حاصل کر پاتے ہیں۔ یہ 6 ذرائع ہیں حصول علم کے، ہم دیکھتے ہیں اور سمجھ جاتے ہیں، یہ زید بیٹھا ہے، یہ بکر ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، ہم لوگوں کی شناخت کرتے ہیں، یہ سرخ رنگ ہے، یہ سفید ہے، یہ سیاہی پھیلی ہوئی ہے، یہ ہماری آنکھ ادراک کرتی ہے۔ کچھ چیزیں ہمارے کان سنتے ہیں۔ اس وقت مائک پر بیٹھنے والا اور گفتگو کرنے والا کون ہے؟ جو اس حال میں نہیں بھی وضو خانے میں موجود ہیں، اس بات کا وہ بھی احساس اور ادراک رکھتے ہیں کہ خطاب کون کر رہا ہے، اس لیے کہ ان کو یہ علم سماعتوں کے ذریعے سے حاصل ہوا۔ کچھ چیزیں ہم چھو کر کے دیکھتے ہیں، یہ سخت ہے یا نرم ہے۔ کچھ چیزیں سونگھ کر کے ہم ان کا علم حاصل کرتے ہیں، یہ چمبیلی ہے، یہ موتیا ہے، نسرین و نسترن ہے، یہ کستوری ہے، یہ عنبر ہے، یہ مشک ہے۔ یہ ہم قوت شامہ سے محسوس کرتے ہیں اور اس کا علم اور ادراک ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ یہ چیز کڑوی ہے، میٹھی ہے، نمکین ہے، پھیکی ہے، یہ ذائقے کی قوت ہے جس سے ہم یہ ادراک اور یہ علم پاتے ہیں۔ اسی طرح اور چیزیں، تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق بذریعہ عقل ہمیں جن کا علم حاصل ہوتا ہے۔ کہیں سے اٹھتا ہوا دھواں دیکھ کے ہم اس یقین تک پہنچ جاتے ہیں کہ نیچے آگ جل رہی ہوگی، یہ فیصلہ ہماری عقل کا ہے۔ 2 کو 2 سے ضرب دے تو حاصل ضرب 4 آتا ہے۔ یہ قوت لامسہ یا قوت سامعہ یا قوت باصرہ یا قوت شامہ یا قوت ذائقہ کا فیصلہ نہیں ہے، یہ قوت ادراک جو ہمیں حاصل ہوئی یہ بذریعہ عقل حاصل ہوئی۔ تو یہ 6 ذرائع ہیں حصول علم کے۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان 6 ذرائع سے ہٹ کر کے اللہ اپنے بندہ خاص کو اس کے قلب میں علم القاء کر دیتا ہے، اس کو علم لدنی کہتے ہیں، جو حواس خمسہ سے حاصل نہ ہو، جو بذریعہ عقل حاصل نہ ہو۔ عقل سے انسان نتیجے نکالتے نکالتے کتنی ایجادات تک پہنچ گیا، اور آج دنیا کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی۔ تو یہ وہی ذرائع ہیں علم کے کہ جن سے ہم یہاں تک پہنچے۔ تو اسی طرح اللہ بندوں کے قلوب کو بھی منور کرتا ہے، اور ان 6 ذرائع سے ہٹ کر کے ایک اور ذریعہ ہے جس سے وہ علم القاء کرتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص اس کا انکار کرے اور اس کے انکار کی دلیل یہ ہو کہ چونکہ مجھے حاصل نہیں ہے، تو یہ اس نابینے کی طرح ہے جو دیکھ نہیں سکتا، اور وہ انکار کر دے دیکھنے والوں کے دیکھنے کا، اس بہرے کی طرح جو خود سن نہیں سکتا اور وہ انکار کر دے کہ کوئی سن سکتا ہے، جس کی کسی وجہ سے قوت شامہ نہیں ہے، یا اس کی زبان پر پھیلے ہوئے پٹھے ایسے مردہ ہو گئے، یا ان کی افزائش شروع سے نہیں ہو سکی اور وہ ذائقے کا احساس نہیں کرتا، تو وہ باقیوں کی اس قوت کا بھی انکار کر دے۔ تو اگر میں
باطن کا چراغاں نہیں رکھتا، میرے اندر روشنی نہیں ہے، تو میں اس بات کا حق نہیں رکھتا کہ میں ان لوگوں کی عظمت کا انکار کر دوں جن کو میرے رب نے یہ طاقت اور یہ قوت عطا کی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ نے ہر دور میں انبیاء کے پاکیزہ وجود اور اولیاء صلحاء کے پاکیزہ وجود پیدا کیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے۔ ہر زمانے میں مختلف لوگ اللہ کے برگزیدہ بندے، اس کے مقرب بندے، اس کے قرب سے فیضیاب ہو کے مخلوق کو فائدہ پہنچاتے رہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک چیز جس کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہو تو اس کا 2 نمبر بھی دستیاب ہو جاتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حقیقت کا انکار کر دیا جائے۔ آج لوگ بہت دھڑلے کے ساتھ ولایت کا، اولیاء کا انکار کر دیتے ہیں، اور اس کی مثال ان لوگوں پہ انگلی رکھتے ہیں جنہوں نے دکانیں کھولی ہیں اور طریقت کے نام پر دھبا ہیں اور داغ ہیں، مکر و فریب اور دجل و تلبیسات کے پلندے، اور لوگوں کے جذبات کو کیش کرنے والے لوگ اگرچہ موجود ہیں اور ہر دور میں موجود رہے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حقیقت مفقود ہے۔ اگر کوئی جھوٹا مدعی نبوت ہو اور مختلف ادوار میں ہوئے بھی، تو کیا نبوت کی حقیقت کا انکار کر دیا جائے گا؟ تو جب جھوٹے مدعیان نبوت کی وجہ سے نبوت کی حقیقت کا انکار نہیں ہو سکتا، تو جھوٹے مدعیان ولایت کی وجہ سے ولایت کا بھی انکار نہیں ہو سکتا۔ لیکن چونکہ انبیاء علیہ السلام کا پاکیزہ وجود مختلف ادوار میں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ اور سرچشمہ اور سبب رہا، اور مختلف ادوار میں انبیاء علیہ السلام آتے رہے تا آنکہ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختم المرتبہ تشریف لائے۔ حضور کے بعد نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا، لیکن ولایت کا دروازہ بند نہیں ہوا تا آنکہ خاتم الاولیاء حضرت امام مہدی تشریف لائیں گے، اور ان کے بعد پھر جب کفر پھیلے گا اور پھر یہ دروازہ بند ہوگا۔ لیکن اولیاء مختلف ادوار میں موجود رہیں گے، اور اس کا امکان موجود ہے، تو جس چیز کا امکان موجود ہے تو بہت سارے لوگ مدعی ہیں۔ نبوت کا امکان ختم ہو گیا، اب حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، پھر بھی مدعی موجود ہیں، اور جس چیز کا امکان ہے بلکہ جس چیز کا وقوع ہے تو اس کے مدعی کیوں نہیں ہوں گے؟ تو یہ ایک حالات کا مقابلہ نہ کرنے والی بات ہے کہ کھرے اور کھوٹے کو پہچاننا، اچھے اور برے کی تمیز کرنا، اصل اور نقل کی شناخت کرنا، جب مشکل لگے تو آپ سرے سے اس کا انکار کر دیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اپنے لیے ان پاکیزہ لوگوں کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، ورنہ ہم کیسے انکار کریں گے؟ اگر ہمارے بدن کو ادویات کی ضرورت ہو، ایسی بیماریاں لاحق ہو جائیں اور مارکیٹ سے 2 نمبر ادویات بھی موجود ہوں اور 1 نمبر ادویات بھی ملتی ہوں، تو ہم تلاش کر کے 1 نمبر تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اگر روح بیمار ہے اور اس کے معالج ہمیں چاہیے اور ہم سمجھیں کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، تو پھر ہمیں حقیقت تک پہنچنے کے لیے کوشش کرنا ہوگی، اور اس کا انکار کر دینا یہ سوائے حماقت اور نادانی کے اور کچھ نہیں ہے۔ اب باطنی علوم اور باطنی نظم موجود ہے، اہل اللہ ہر دور میں موجود رہے ہیں، دور موجود میں بھی اہل اللہ کا پاکیزہ وجود اور ان کی مبارک ہستیاں پائی جاتی ہیں۔ تو یہ ہماری طلب ہے اور ہماری کد و کاوش ہے کہ ہم ان تک کیسے پہنچ پاتے ہیں، ان کی علامات کیا ہیں اور ان کو حاصل کرنے کے ذرائع کیا ہیں۔ یہ ایک لمبا عنوان ہے،
آج کی اس نشست میں صرف ہم اتنا بیان کریں گے کہ باطنی نظم موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ظاہری علوم کے ساتھ ساتھ باطنی علوم کے سوتے بھی رکھے ہیں، اور بندوں کے قلوب کو وہ اپنی جناب سے خاص طور پہ انوار عطا کرتا ہے، جس سے ان کے دل اور ان کے دماغ روشن ہوتے ہیں، اور ہر دور کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اپنے بندوں پہ برستی ہیں۔ میرا ماخذ آج کی اس نشست میں صرف قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید کے اندر وہ جو واقعات بیان فرمائے گئے ہماری ہدایت کے لیے، تو ان میں سے کوشش کروں گا کہ تھوڑے وقت میں جتنے واقعات آپ کے سامنے رکھ سکوں وہ میری اور آپ کی ہدایت کے لیے کافی ہیں۔ اس میں پہلی چیز باطنی نظم کا موجود ہونا، اور علم لدنی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جل شانہ کا اپنے بندوں کے قلوب کو منور کرنا، اور پھر ایسے پاکیزہ صفت لوگوں کی قربت میں لوگوں کو جانے کا درس دینا۔ آئیے کتاب رحمت سورہ الکہف اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا۔ اللہ ان دونوں پاکیزہ ہستیوں پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ کتاب رحمت قرآن مجید ہمیں بتاتی ہے کہ وَإِذْ قَالَ موسیٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْن، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عزم مصمم کر کے جب چلے اور ان کا ارادہ پختہ تھا کہ میں اپنی منزل کو بہر صورت تلاش کرنا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ منزل کی تلاش میں جب تک عزم مصمم کوئی شخص نہیں کرتا تو اس کو منزل نصیب نہیں ہوتی۔ سب سے پہلا ارادہ عزم مصمم ہے، سب سے پہلی چیز عزم مصمم ہے، اور اس کی کوئی بھی قیمت آپ کو ادا کرنی پڑے، اس کے لیے آپ عملاً تیار ہو جائیں تو پھر منزل آپ کو نصیب ہوتی ہے۔ لیکن جب آپ تذبذب کا شکار ہوں گے، جب آپ جو ہے وہ مضطرب اور بے چین ہوں گے، اور جو ہے وہ آپ کے یقین کے اندر وہ چیز نہیں ہوگی جو کہ اس راستے کے مسافر کا مقصود ہے، تو پھر آپ کبھی بھی منزل کو نہیں پا سکتے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی سے کہا کہ لا ابرح، میں کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گا اور میں کبھی بھی ہار نہیں مانوں گا، حتیٰ ابلغ مجمع البحرین، یہاں تک کہ مجھے نشاندہی کی گئی مجمع البحرین کی، جہاں دو دریا ملتے ہیں وہاں پہنچنے کی۔ جب تک میں وہاں تک نہیں پہنچوں گا تو میں کبھی بھی تھکوں گا نہیں، ہار نہیں مانوں گا، شکست تسلیم نہیں کروں گا، اپنا سفر جاری رکھوں گا۔ او امدیا حقبا، یا پھر میں مدتوں چلتا رہوں گا، کیونکہ سفر بھی نصیب ہو جائے منزل کی طرف، منزل ملے نہ ملے تو منزل کا سفر مل جائے تو یہ بھی تو ایک مقصوم ہے، یہ بھی تو ایک مقصود ہے، یہ بھی تو ایک مقصد زندگی ہے کہ آپ ہدف کی طرف بڑھ رہے ہوں، اور ہدف کی طرف آپ کا بڑھنا، آپ کی تگ و تاز، آپ کی جد و جہد، آپ کی محنت، یہ بھی تو ایک مقصود زندگی ہے۔ بلکہ اقبال نے تو ایک مقام پہ اس کو ایسے حسن سے بیان کیا اور ایسے جمال سے اس کیفیت کو بیان کیا کہ ہر لہجہ نیا طور نئی برق تجلی، ہر لہجہ نیا طور نئی برق تجلی، اللہ کرے مرحلہ شوق نہ ہوتا ہے، اللہ کرے مرحلہ شوق نہ ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ زندگی کا جمال ہے، میری زندگی کا حسن یہ ہے کہ مرحلہ شوق ہی طے نہ ہو، کہ منزل مل گئی پھر تو قرار آ گیا، لیکن میرا چلتا رہنا، میری بےتابیاں، میرا اضطراب، میرا پیچ و تاب، میرا التہاب، میری تڑپ، میری زندگی کا یہی حاصل ہے، تڑپنا پھڑکنا، یہ زندگی کا جمال ہے، اور یہ لہو گرم رکھنے کا ایک بہانہ ہے، اور یہی زندگی کا حسن ہے، اور یہی زندگی کی خوبصورتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین، میں منزل کو پا کے ہی سانس لوں گا اور میں اپنے سفر کو جاری رکھوں گا، اگر منزل نہیں ملتی تو پھر بھی کوئی بات نہیں۔ او امدیا حقبا، میں برسوں چلتا رہوں گا۔ اللہ اکبر، میں منزل نہ بھی ملی تو پھر بھی سفر
نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ میں مقصود کی طرف گامزن ہوں، اور مقصود کو حاصل کرنے کے لیے میری طلب جو ہے وہ سچی ہے، اور میں سچی طلب لے کے آگے بڑھتا رہوں گا۔ سنو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے کیا فرمایا، اس شخص کے لیے جس کی طلب سچی اور منزل تک نہیں پہنچ پایا، میرے حضور نے ارشاد فرمایا جو شخص طلب علم کے لیے نکلا اور وہ منزل تک نہیں پہنچ سکا، اور وہ راستے کے اندر ہی جو ہے وہ اس کا کام تمام ہو گیا اور زندگی پوری ہو گئی، فرمایا قیامت کے دن اس کے اور نبیوں کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق ہوگا، صرف ایک درجے کا فرق ہوگا۔ تو اس لیے سب سے پہلی چیز جو کتاب رحمت قرآن ہمیں سکھاتی ہے وہ یہ ہے کہ اپنی طلب کو پکا کر لو، اپنی منزل کی طرف اپنے ہدف کو مضبوط کر لو، اور اس کی طرف چلتے ہی رہنا۔ تو راہ نورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، تو راہ نورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول۔ تو اٹھتے چلے جانا، تیرے اٹھنے والے قدم بڑھتے ہی چلے جائیں، پیچھے مڑ کے دیکھنا تو ہی نے جستجو قرار پائے، اور تیرا چلتے ہی چلے جانا اور بڑھتے ہی چلے جانا، اور تیری زندگی کی یہ تگ و تاز یہی زندگی کا جمال ہے۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام بولے کہ میں نہیں رکوں گا یہاں تک کہ میں مجمع البحرین کو پالوں گا، مقصد کو حاصل کر لوں گا، او امدیا ہو قبا، یا پھر میں جو ہے وہ مدتوں چلتا ہی رہوں گا، ساری زندگی سفر میں گزار دوں گا۔